السلام علیکم ناظرین، آج ایک بڑا افسوسناک واقعہ کچھ دن پہلے پیش آیا۔ آج اس موضوع پہ بات کریں گے۔ یہ واقعہ بلوچستان سے پنجاب آنے والے نیشنل ہائی وے پر پیش آیا، بارکھان اور رکنی کے قریب۔ ناکہ لگا ہوا تھا، ایک بس جو بارکھان سے ادھر سے کوئٹہ سے آ رہی تھی، بلوچستان سے آ رہی تھی پنجاب کی طرف، اس کو روک دیا گیا، اس کی چیکنگ کی گئی۔ چیکنگ میں شناختی کارڈ چیک کیے اور جن افراد کے شناختی کارڈ پنجاب کے تھے ان کو اتارا۔ اس بس کو نیشنل ہائی وے سے نیچے لے گئے تھے وہ لوگ، ان بندوں کو اتارا، 7 افراد کو نیچے لے جا کر فائرنگ کر کے مار دیا۔ کوئی قصور نہیں ان کا، کچھ بھی نہیں، صرف یہ قصور تھا کہ وہ پنجاب کے رہنے والے تھے، پنجابی تھے۔ ایک لسانیت کا فرق تھا، صرف زبان کا فرق تھا۔ اس لسانیت کو پھیلانے کے لیے، لسانیت کے جو جھگڑے بلوچ اور پنجاب کے درمیان ہونے ہیں ان کو بڑھانے کے لیے یہ واقعہ پیش کیا گیا۔ اور ظاہری بات ہے پنجابیوں کو بھی غصہ آنا ہے، اس چیز کو بڑھانے کے لیے یہ واقعہ پیش آیا۔ جو یہ صوبے ہیں ان کو آپس میں لڑانے کے لیے یہ واقعہ کیا گیا۔ کچھ دہشت گردوں نے یہ واقعہ کیا۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ بلوچستان کو، پنجاب اور بلوچستان کو علیحدہ کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ اب وہ 7 افراد جو بیچارے محنت مزدوری کرنے کے لیے بلوچستان گئے ہوئے تھے وہ جان سے گئے۔ اچھا یہ دیکھیں، ہم لوگ پنجابی وہاں سے آنے والا اسمگلنگ کا جو مال ہے، ہم لوگ چند پیسوں کی، چند ٹکوں کی خاطر، ہم صحافی، ہمارے کچھ اور لوگ ان کو آنے دیتے ہیں۔ دیکھیں جب اسرائیل کا جب واقعہ ہوا، اسرائیل کا، تو اس میں یہ تھا کہ ہم لوگوں نے ان کی جو اشیاء تھی، جو سامان تھا ان کا، اس پہ پابندی لگا رہے تھے۔ کیوں پابندی لگا رہے تھے؟ کہ ہم لوگوں سے منافع کما کے وہ لوگ ہمارے خلاف استعمال نہ کریں۔ سیم اسی طریقے سے ہم لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ پنجاب سے جو اسمگلنگ کا مال آ رہا ہے، جو منشیات آ رہی ہے، جو اسلحہ آ رہا ہے، جسے ہم لوگ بارڈر پر، ادھر بی ایم پی والے بھی ان کو آنے دے رہے ہیں، کسی بھی وجہ سے پولیس بھی آنے دے رہی ہے، آگے آگے پتہ چلتا ہے دراما پولیس نے پکڑ لیا، کیوں گدائی پولیس نے پکڑ لیا، یا سخی سرور پولیس نے، بھائی پیچھے سے کیسے وہ آ رہے ہیں؟ اب یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ وہ اس سے جو منافع کماتے ہیں، جو لاکھوں کروڑوں میں کماتے ہیں، وہ اس کو ہمارے ہی خلاف استعمال کرے، ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، پشتو بولنے والے اور پنجابی بولنے والوں کے درمیان جھگڑے ہیں، بلوچوں کے درمیان جھگڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پٹھان ہیں، اب پٹھانوں نے ڈیرہ غازی خان پہ قبضہ کر لیا۔ ڈیرہ غازی خان کی وہ دکان جو 20,000 کرائے پہ جاتی تھی یا 10,000 کرائے پہ جاتی تھی، انہوں نے 1,00,000 روپیہ لے کے وہاں چائے کا ہوٹل کھول لیا۔ 1,00,000 کرائے پہ لے کے انہوں نے کام شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں ڈیرہ غازی خان میں پٹھانوں کی کتنی دکانیں ہیں اور اس میں تمام ناجائز سامان بکتا ہے، لیکن وہاں پہ ہم لوگ نہیں دیکھتے، ہمارا کسٹم وہاں نہیں جاتا، ہماری پولیس وہاں نہیں جاتی کہ بھئی یہ لوگ بھی دیکھیں۔ جب تک ہم ان کو روکیں گے نہیں، جب تک ہم ان کی جو ناجائز آمدنی ہے اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، اس وقت تک یہ سارا نظام تو چلتا رہے گا۔ دیکھیں وہ جو قتل ہوئے ہیں لوگ، ان کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا؟ بیچارے مزدوری کے لیے گئے ہیں، واپسی پہ مار دیے گئے۔ ان کا کیا قصور تھا؟ صرف یہی کہ وہ پنجابی بولتے تھے، ان کے شناختی کارڈ پہ پنجاب لکھا ہوتا، یہ پٹھان ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو فل کنٹرول کرنا چاہیے، ہماری جو انتظامیہ ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ ہم لوگ چند ٹکوں کی خاطر ان کی بسیں جو ناجائز سامان لے کے آ رہی ہوتی ہیں ان کو آنے دیتے ہیں۔ ہم صحافی بھی پیسے لیتے ہیں، بہت سارے ادارے پیسے لیتے ہیں، ہمیں چاہیے ہم ان پیسوں کو سائڈ پہ نظر انداز کر کے خدا را ان کو آنے نہ دیں، تاکہ ان لوگوں کا نقصان ہو، ان کی آمدنی میں فرق پڑے۔ جو پٹھان لوگ یہاں پر ناجائز کاروبار کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہاں سے چھوڑ جائیں،
وہ یہ رانی بازار میں دکانیں لگا کے اسلحہ بھی بیچ رہے ہیں، منشیات بھی بیچ رہے ہیں، اور سب کو پتہ ہے سرے عام سب کچھ ہو رہا ہے تاکہ وہ لوگ رک جائیں، نہ کر سکیں۔ لہذا یہ جو لوگ بلوچستان سے یہاں آتے ہوئے، یہ پہلی دفعہ واقعہ نہیں ہوا، کئی مرتبہ پہلے بھی ہوا ہے، پہلے بھی لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، بسوں سے اتار کے لوگوں کے سواریوں کے سامنے شہید کیا گیا ہے۔ خدا ایسا نہ ہونے دے۔ ہماری بلوچستان پولیس جو ہے وہ کہاں ہے؟ ہماری پنجاب پولیس بھی وہاں چلی جائے، یہ لوگ مل کے وہ جو شاہراہ ہے، جو نیشنل ہائی وے ہے، اس کو کنٹرول کریں، اس کے اوپر ناکے لگائیں، وہاں آنے والے ٹرکوں کو روکیں، ان کو چیک کریں، وہ جو گاڑیاں ڈالے آ رہے ہیں ان کو چیک کریں تاکہ ہم لوگ یہاں پہ محفوظ ہو سکیں۔ جی، اللہ حافظ۔